عزیز ساتھیوں، اس سے پہلے میں نے حروف اور الفاظ پر ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے الفاظ پر بات کرتے ہوئے آپ لوگوں سے بتایا تھا کہ الفاظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم کو ہم کلمہ کہتے ہیں اور دوسری قسم کو مہمل کہا جاتا ہے۔ آج ہم لوگ انہی دونوں قسموں پر باقاعدہ گفتگو کریں گے۔ کلمہ کے لغوی معنی، یعنی اگر آپ ڈکشنری میں کلمہ کے معنی کو دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہوگا کہ کلمہ کسی بات کو کہتے ہیں یا پھر انسان کے منہ سے نکلنے یا ادا ہونے والے بامعنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں یعنی ایز اے ٹرم کلمہ ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جو اپنا ایک خاص یعنی پارٹیکولر معنی بھی رکھتا ہو اور سننے والے کی سمجھ میں آسانی سے آ بھی جاتا ہو۔ مثلا چائے، قلم، مکان، بات، جھوٹ، پانی، یہ تمام جو الفاظ ہیں انہیں ہم کلمہ کہیں گے۔ مہمل کے لغوی معنی، یعنی اگر آپ ڈکشنری میں مہمل کے معنی کو دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہوگا کہ مہمل کسی بھی فضول کی چیز کو یا بے معنی چیز کو یا غیر واضح یعنی ان کلیئر چیز کو کہتے ہیں، یعنی جو چیز کلیئر نہ ہو، واضح نہ ہو، فضول کی ہو، جس کا کوئی معنی نہ ہو، تو ہم ایسی چیز کو مہمل کہتے ہیں۔ مہمل کے اصطلاحی معنی یعنی ایز اے ٹرم مہمل ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جس کا اپنا کوئی خاص یا پارٹیکولر معنی نہ ہو، لیکن جب یہ مہمل الفاظ کسی کلمے کے ساتھ استعمال کیے جائیں، یعنی کسی کلمے کے ساتھ جب وہ مل کر آتے ہیں تو ان کا ایک معنی سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ یعنی بغیر کلمے کے مہمل کے کوئی معنی نہیں ہوتے، لیکن جب وہ کلمہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا ایک معنی، ایک مفہوم سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر وائے، ولم، وکان، چیت، موٹ، وانی مہمل کہلائیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ ان کا کوئی معنی کلیئر نہیں ہو رہا ہے۔ وائے کس کو کہتے ہیں نہیں پتہ، ولم کس کو کہتے ہیں نہیں معلوم، اسی طرح سے وکان کیا بلا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن جب ان مہمل الفاظ کا استعمال ہم کسی کلمہ کے ساتھ کریں گے تو اس کا ایک معنی سمجھ میں آئے گا۔ جیسے اگر ہم چائے کے ساتھ وائے کا استعمال کریں، قلم کے ساتھ ولم کا استعمال کریں، بات کے ساتھ چیت کا استعمال کریں، جھوٹ کے ساتھ موٹ کا استعمال کریں، تو ایک معنی اس کا سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ چائے کے ساتھ وائے کا استعمال ہوگا تو وائے سے چائے کے لوازمات مراد لے لیے جائیں گے، بسکٹ ہیں، نمکین ہے، ابلے ہوئے انڈے ہیں، یہ تمام چیزیں ہماری سمجھ میں آئیں گی کہ وائے سے یہ مراد ہے۔ یعنی وائے سے ہم چائے کے لوازمات یا اس سے متعلق، اس سے سمبندھت، اس سے ریلیٹ کرتی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ مراد لی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے قلم کے ساتھ جب ولم کا استعمال ہوگا تو ولم سے ہمیں قلم سے متعلق یا اس کی ورائٹی قلم کی کون کون سی ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں، یہ سمجھ میں آئیں گی۔ تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہمل لفظ جو ہے وہ بذات خود اپنا کوئی خاص معنی نہیں رکھتا، لیکن جب وہ کلمہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تب جا کے اس کا کوئی معنی سمجھ میں آتا ہے، تب جا کے وہ ایک معنی کو وجود بخشتا ہے۔ اس سے پہلے اس کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ سامنے والا اگر صرف مہمل الفاظ کا استعمال کرے، صرف ولم بول دے، وائے بول دے، موٹ بول دے، چیت بول دے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جب وہ کلمہ کے ساتھ ان مہمل الفاظ کا استعمال کرے گا تو ہمیں اس کا مفہوم، اس کا معنی سمجھ میں آئے گا کہ اس سے مراد کلمہ کے متعلقات ہیں۔ اب جیسے چائے کلمہ ہے، اس کے ساتھ وائے بولا گیا تو یعنی وائے سے مراد چائے کے متعلقات ہیں۔ اسی طرح سے مکان کلمہ ہے، اس کے بعد ہم اگر وکان بول دیں تو وکان سے مراد مکان کے جو متعلقات ہیں، اس کے لوازمات ہیں، اس سے سمبندھت جو چیزیں ہیں وہ مراد ہیں۔ تو یہ تھیں کلمہ اور مہمل پر گفتگو۔ اب آئندہ ہم لوگ ایک نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔